ماہنامہ رحیمیہ لاہور دسمبر 2018 ربیع الاول ربیع الثانی 1440 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ پوشاک سے متعلق ایک سوال پر حضرت والا نے فرمایا کہ اسلام نے کوئی خاص پوشاک مقرر نہیں کی، البتہ پوشاک میں بعض امور سے منع فرمایا ہے اور ستر پوشی کو لازم کیا ہے۔ تو جس پوشاک میں ستر پوشی ہو اور منہی عنہ یعنی منع کیے ہوئے امور نہ ہوں وہ جائز ہے، اور اپنے صالحین کا لباس اختیار کرنا افضل ہے۔ مثلا ہندوستان میں جو لباس اہل اللہ نے اختیار کر رکھا ہے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ اہل عرب کا، ہندوستان کا قومی اور ملکی لباس ہے، تو جو چیز اس میں صلحاء اختیار کر لیں وہ اوروں کے لیے قابل اختیار اور افضل ہو جاتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان منافق سرداروں کی گمراہی کی مثال، از شیخ التفسیر حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کی بہت سی بداعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا بیان تھا۔ ان آیات سے منافقین کی گمراہی مثالوں سے سمجھائی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم عام فہم انداز میں منافقین کے دلی امراض، ان کی گمراہی اور برے اعمال کے نتائج کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پہلی مثال منافقین کے سرداروں کی دی جا رہی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کے سردار کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سردی سے بچنے اور راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلائی۔ آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ سے روشنی پھوٹ رہی ہے جس نے اندھیرے میں اس شخص کے آگے بڑھنے کا راستہ روشن کر دیا۔ ایسے ہی منافقین کے رہنماؤں کا حال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے علمی، فکری اور عملی حوالے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے وباؤں اور مصیبتوں میں مبتلا یثرب اجتماعی اور تمدنی ترقی کا ایک اعلیٰ نمونہ مدینہ منورہ روشن مدنیت کی صورت اختیار کر گیا۔ اس ترقی اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے ان منافق رہنماؤں نے بظاہر ایمان کا نور قبول کر لیا۔ اس طرح اپنے اندھیرے دور کرنے کے لیے ایمان کی روشنی حاصل کی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیاوی فائدے حاصل کیے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، جب اس کے گرد و پیش کا ماحول نور ایمانی سے روشن اور منور ہو گیا، جس سے ان کے سامنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ واضح ہو گیا، اس کے بعد ان کی مذکورہ بالا بداعمالیوں، دلی امراض اور منافقانہ کردار کے سبب اللہ نے ان کی روشنی اور ایمانی نور کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس سے ان کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ گم ہو گیا اور اندھیری رات میں آگے بڑھنا ممکن نہیں رہا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، وہ رات کی اندھیریوں میں ایسی حالت میں کھڑے رہ گئے کہ ارد گرد کے ماحول میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور نہ سجھائی دے رہا ہے۔ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں آگ روشن کرنے والے آدمی کی آگ بجھ جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے آگے بڑھنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اسی اندھیرے کی حالت میں چلنا شروع کرے تو اس کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
بعض اوقات اندھیرے میں کافی دیر رہنے کے بعد آنکھیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں، لیکن اچانک روشنی ختم ہونے کے بعد اندھیرا چھا جائے تو آنکھوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حالت منافقین کی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ان لوگوں کے ایمانی نور چلے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، جو دنیاوی ترقی اور اخروی کامیابی کی سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں جو جرأت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اندھے ہیں جو اپنے گرد و پیش میں واقع ہونے والی سچائی اور انسانیت کی کامیابی کو نہیں دیکھتے۔ جس آدمی میں یہ تینوں صلاحیتیں نہ ہوں، اس کا سیدھے راستے کی طرف لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ کسی شخص کے لیے علمی اور عملی طور پر آگے بڑھنے کے 3 ہی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ کسی فکر و عمل کو کانوں سے سنیں اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کریں، سچی بات کو سننے اور سمجھنے کے بعد جرأت اور ہمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے، سچے فکر و عمل کے علمی اور عملی نتائج کو آنکھوں سے دیکھ کر انہیں تسلیم کرے اور اجتماعی کامیابی کا راستہ اختیار کرے۔ ان تینوں ذرائع اور صلاحیتوں سے کام لے کر صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان منافق رہنماؤں کی خرابی یہ ہے کہ یہ بیک وقت ان تینوں ذرائع علم اور صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، ان کے کان جاہ پرستی کی باتیں سننے کے عادی ہیں، ان کی زبان خواہشات و لذات کی اسیر ہے، ان کی زبان و بیان کی صلاحیتیں ایسے ہی پست کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں، ان کی آنکھیں دنیا کے ظاہری ذاتی مفادات اور دل فریبیوں میں کھوئی ہوئی ہیں، ان پر خواہشات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے دور تک دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ یوں یہ نور ایمانی سے کما حق استفادہ کرنے کی اہلیت سے محروم ہے۔ اس مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے اس علاقے کی سربراہی اور سرداری کی خواہش میں مبتلا تھا۔ قریب تھا کہ اسے یثرب اور گرد و نواح کے قبائل اپنا سربراہ مان لے۔ خود غرض، مفاد پرست اور لالچی لوگوں کا سربراہ بننا انسانیت پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے گرد و پیش کے تمام قبائل کو عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کے بنیادی ایجنڈے پر متفق کر لیا اور ان قبائل سے سیاسی، معاشی اور سماجی حوالے سے اہمیت کا حامل میثاق مدینہ کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی کی ترقی کا ایک واضح اجتماعی راستہ متعین فرما دیا جو تمام افراد اور قبائل کے لیے یکساں طور پر افادیت کا حامل تھا، جبکہ منافقین کے یہ سردار جو راستہ اختیار کر رہے تھے وہ انفرادیت کا حامل، خود غرضی اور مفاد پرستی کا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت پر مبنی روشن تعلیمات نے مکہ مکرمہ کی انسان دشمن طاقت کو بدر کے موقع پر شکست دے کر اپنی طاقت و قوت منوا لی۔ اس پس منظر میں منافقین کے ان سرداروں نے بظاہر ایمانی روشنی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود منافقین پر لالچی طبیعت اور مفاد پرستی غالب رہی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اجتماعی ترقی کے آوازۂ حق کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے، دیکھنے اور اس کے اظہار سے روگردانی کی۔ ایسی صورت میں ان کا سچائی کی طرف واپس لوٹ کر آنا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کی بدعمالیوں کا آخری نتیجہ سچائی کی طرف واپس لوٹنے سے محرومی کی صورت میں بیان کیا ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان صرف اسلام کا نام کافی نہیں، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر چھنگ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مشکات المصابیح، حدیث نمبر 257۔ جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا
اور قرآن صرف رسم کے طور پر باقی رہے گا۔ اس حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے میں آنے والے مسلمانوں کی چند خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت باقی نہیں رہے گی، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اس زمانے کے لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، وہ اپنے عمل و کردار اور اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے اسلام کا یہ تعارف کروایا ہے کہ وہ کامل تصور دین رکھتے ہوئے اللہ سے سچا تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کے تعلق سے انسانی خدمت کے حوالے سے حریت فکر اور عدل و انصاف کی سوچ رکھتا ہے، وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے اور نہ ظالم کی حمایت کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، انسان دوست، عدل و مساوات کا قائل اور اس کا حامی ہوتا ہے، دیانت، امانت، صداقت، عہد کا پابند اور تمام عمدہ اخلاق کا خوگر ہوتا ہے، اور ایسے لایعنی امور سے گریزاں ہوتا ہے جو اسے دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہوتی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرتا ہے جو اسے دنیا میں کامیاب کرتا ہے اور آخرت کی فوز و فلاح کا ضامن ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے نام پر ملک بنانے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن اسلام جن اقدار اور اخلاق کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اخلاق عالیہ سے خالی ہے، دنیاوی کامیابی ہم سے کوسوں دور ہے۔ ظلم، ناانصافی، بد امنی، بدحالی، کرپشن اور سماجی برائیوں میں ہم دنیا کی صف اول میں ڈٹائی سے کھڑے۔ فرقہ پرستانہ سوچ نے اسلام کا چہرہ داغدار کر دیا ہے، ہم اغیار کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے حیائی کا کلچر عام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا زمانہ وہی ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نشاندہی کی تھی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ حقیقی اسلامی تعلیمات کی مغلوبیت کا سبب کیا ہے، ہم نام کے مسلمان کیوں ہیں؟ ہمیں حقیقی اسلامی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے اپنے فکر و عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں دین اسلام کے انقلابی فکر کی اساس پر مکمل سماجی تبدیلی کا نظریہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف نام کے نہیں بلکہ عملی مسلمان ہوں۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار، عنوان ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، از مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصلی نام رملہ اور ام حبیبہ کنیت ہے۔ بنو امیہ کے سردار حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن اور حضرت عثمان بن عفان کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 56 احادیث روایت ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا۔ وہ اولین ایمان لانے والوں میں سے تھی، حالانکہ ان کے والد ابو سفیان جو سرداران قریش میں سے تھے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ گھر کے دوسرے افراد دیر کے بعد مسلمان ہوئے۔ ایسے حالات میں آپ کا ابتدائی عہد میں ہی مشرف بہ اسلام ہو جانا، اپنے گھر کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا، اسلام کی خاطر مکہ معظمہ سے حبشہ کو ہجرت کر جانا، پہلے خاوند کے اسلام چھوڑنے کے بعد اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنا بڑی ہمت اور اولو العزمی کی بات تھی، جبکہ پردیس میں صرف وہی شوہر ظاہری سہارا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی قدردانی و دلداری اور دوسرے اہم مصالح کے پیش نظر ان کو اپنے نکاح میں لے لینے کا ارادہ فرمایا اور شاہ حبشہ نجاشی کے پاس قاصد بھیجا
کہ حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دیا جائے، جو آپ رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ پھر نجاشی نے حبشہ ہی میں آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور مہر بھی نقد 4000 دینار ادا کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ اس زمانے میں ابھی حالت کفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر جب یہ اطلاع ملی کہ ان کی صاحبزادی کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے، اس وقت بے ساختہ ان کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہ تھا: یہ خبر تو خوشی کی خبر ہے، اس لیے کہ محمد ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پیغام کو رد کیا جائے، لہٰذا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ حبیبہ وہاں چلی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو سفیان کی وفات کی خبر پر خوشبو لگائی کہ خاوند کے علاوہ کسی عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، تاکہ اصل زندگی اور طاری احوال کے فرق کو سمجھا سکے کہ غم کی صورتوں میں لوگ زندگی کی اہم حیثیتوں کو نظر انداز نہ کر دیں۔ اس نازک موڑ پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے امت کی خواتین کو دین کی عملی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی نجی اور گھریلو مجالس بھی علمی و فکری ارتقاء اور تجزیاتی نوعیتوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ وہ اپنے اوقات کا استعمال بہت منظم انداز میں کرتی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے نمونہ ہو کہ اہل علم و فکر کی مجالس میں حاضری بھی عقل و شعور کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دین پر استقامت کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ 7 سال مرض استحاضہ میں مبتلا رہیں اور ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز ادا فرماتی۔ یہ غسل اگرچہ وجوبی نہ تھا بلکہ بطور علاج یا استحباباً و عادت نظافت کی وجہ سے تھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت یعنی 44 ہجری 664 عیسوی میں 73 سال کی عمر میں ہوا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئی۔ سیکشن شذرات، عنوان رحیمیہ لاہور کے 10 سال، تحریر محمد عباس شاد لاہور۔ جنوری 2009 کو ماہنامہ رحیمیہ لاہور کا پہلا شمارہ شائع ہوا تھا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود 120واں شمارہ ہے۔ یوں اس فکر و شعور کے نمائندہ رسالے نے اپنے 10 سال مکمل کر لیے ہیں، جو بتوفیق باری تعالی ممکن ہوا۔ بانی محترم حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں، مدیر اعلیٰ، سرپرست و صدر مجلس کی توجہات اور رہنمائی میں اس ماہنامہ رسالے کی ادارتی اور انتظامی ٹیموں نے جس لگن، ہمت اور مستقل مزاجی سے کام کیا ہے، اس کا حقیقی اجر تو ذات باری تعالیٰ ہی دے سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ بر عظیم ہند و پاک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سرزمین پر علماء حق کے فکر کو جو بھی چیلنجز درپیش رہے ہیں، اس کا مقابلہ اور سد باب اس مختصر سی جماعت نے اپنے محدود وسائل کے سبب خود ہی کیا ہے، اور اس میں وسائل کی بہتات سے لیس بین الاقوامی طاقتیں اہل حق کے اس نظریے کو شکست دینے میں ناکام رہی ہیں۔ اس فکری جنگ میں اس جماعت کی عہد بعہد قیادت کی طرف سے تحریر اور لٹریچر کا مرکزی کردار رہا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک اس جماعت کے قافلہ سالاروں نے اتنا وافر تحریری سرمایہ چھوڑا ہے جو سامراجی نظاموں کے استحصالی ہتھ کنڈوں اور نو آبادیاتی دور کے اثرات کو سمجھنے اور ولی اللہی فکر کے عصری تقاضوں کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوان نسل کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جدید نو آبادیاتی دور کے بعد مغرب سے درآمد شدہ تعلیمی ڈھانچے نے ہمارے معاشروں کو ایک نئے چیلنج سے دوچار کیا، جس کے گہرے غلامانہ اثرات ہمارے فکر، معیشت اور سیاست پر آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس عہد میں اس نظریاتی سلسلے کے امین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نشر و اشاعت کا جو سلسلہ قائم کیا تھا،
الحمدللہ آج وہ رحیمیہ لاہور، عزم، شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن ملتان اور شعور و آگہی لاہور جیسے ماہانہ، دوماہی اور سہ ماہی رسائل اور مجلات اس فرض کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 10 سالوں کے سیاسی مد و جزر میں ماہنامہ رحیمیہ نے اپنے بے لاگ تبصروں، بصیرت افروز مضامین، فکر و خیال کو جلا بخشتے خطبات و بیانات کے ذریعے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ اس ڈیجیٹل اور ای بکس کے عہد میں جب رسائل کی پرنٹنگ گھٹ کر قلیل تعداد پر آ کر رک گئی ہے، ایسے میں رحیمیہ اپنی پیپر پرنٹنگ کی قابل قدر تعداد کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جو اس خطے میں ولی اللہی فکر کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ ہم نوجوان نسل کو یقین دلاتے ہیں کہ اس نظریاتی درماندگی اور فکری یولیدگی میں یہ رسالہ اپنے اسلاف کے فکری تسلسل کے ساتھ وقت کے فکری و نظریاتی چیلنجز میں نہ صرف آپ کو ثابت قدم رکھے گا، بلکہ آپ اس کے تجزیوں اور تبصروں کی روشنی میں اپنے معاشرے کے لیے منارہ نور ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ عنوان: جد و جہد کا سلیقہ اور تحریکات کی صورت گری۔ نظریے اور نصب العین کے بغیر تحریکیں بے چہرہ ہوتی ہیں۔ نظریہ ہی وہ بنیادی عامل ہوتا ہے جو کسی جماعت کے لیے وہ اساس فراہم کرتا ہے جس پر جماعت کوئی قومی لائحہ عمل تشکیل دے سکے۔ جماعتیں اپنے نظریات سے اور تحریکات اپنے نتائج سے پہچانی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تحریک چلانا اور پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا باقاعدہ ایک سائنس بن چکا ہے۔ تحریکوں کو بھٹکنے سے بچانا باشعور قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے برپا تحریک کا آگ اور خون کے کھیل میں تبدیل ہو جانا نہ صرف قیادت کی ناکامی کہلاتا ہے، بلکہ اس سے تحریکوں کا رخ موڑ دینے والی قوتوں کی در اندازی کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات بغیر کسی نظریے کے ابھرتی ہوئی تحریکات حقیقی تحریکات ہی نہیں ہوتی، انہیں تحریک کی شکل دے کر اس میں ہوا بھری جاتی ہے تاکہ سماج میں اصل ایشوز پر بننے والے لاوے کو ان تحریکات کے سیفٹی والوز کے ذریعے سے خارج کر دیا جائے۔ ایسی کتنی ہی جعلی تحریکیں ہیں جن کے بدنما داغ تاریخ کے چہرے پر ثبت ہیں۔ ایسی تحریکات کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے خوشنما نعروں پر استعمال ہو جانے کے بعد ہمیں حالات کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں بپا تحریکات کو اس تمہید کی روشنی میں دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں یہاں جماعتوں اور تحریکات کا بنایا گیا ڈھانچہ اپنے انجام سے دوچار ہے، اور یہ پرانی عمارت اپنے ہی بوجھ تلے دبتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جماعتیں ایک تحریک کھڑی کرتی ہیں، قوم کو سڑکوں چوراہوں پر لا کر آگ و خون کی فضا میں مرنے اور جینے کی سی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر اچانک مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، سول بالادستی کی جنگ کے ہیرو کہاں ہیں؟ وہ جی ٹی روڈ کے ریلے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہا کر لے جانا تھا، وہ سب کیا ہوئے؟ اس سے ذرا پیچھے چلے جائیے تو تحریک نظام مصطفیٰ اور پھر تحریک جہاد کے گونجتے زمزمے، ان سب تحریکات کے انجام کی کہانیاں آج کتابوں کی زینت ہیں۔ جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ آج پھر ایک بار تحریکات کو مذہبی عنوانات دے کر قوم کو آگ اور خون میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ایسی تحریکات ہی کے ذریعے استعمار خانہ جنگی کی راہ ہموار کرواتا ہے اور ایک دوسرے پر سنگین مذہبی الزامات لگا کر دونوں طرف سے واجب القتل ہونے کے فتوے عوام میں بانٹ کر گھر ہی کے چراغ سے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ جس معاشرے کے لیڈروں کی ذہنی و فکری نمو رک جائے تو وہ ایک دوسرے پر لسانی تعصبات اور مذہبی دشنام ترازی کے ذریعے حملے کرتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو منظم کرنے والے ایک لیڈر بھی اپنی مخالف حکومت کے وزیر اعظم کو یہودی ایجنٹ کہہ کر اپنے کارکنوں کا لہو گرماتے ہیں۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل ان کو وہ کسی دوسرے مذہب کا ایجنٹ کہہ دیں؟ قومی سیاست میں مذہبی جذبات کو نفرت کے لیے استعمال کرنا سرمایہ داری نظام کا ایجنڈا ہے کہ دنیا میں سرمایہ داری کے بجائے ایک دوسرے کے مذاہب کو نفرت کا مرکز بنا کر عوام کے درمیان تناؤ پیدا کیا جائے
اور نفرتوں کے سوداگر سیاستدان اپنا کام نکالتے رہیں۔ سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ عنوان ارتفاق دوم فن معاشیات اور اس کے تقاضے۔ مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، فن معاشیات ایسی حکمت عملی اختیار کرنا ہے کہ جس میں ارتفاق اول میں بیان کردہ انسانی احتیاجات کو ارتفاق ثانی کی سطح پر پورا کرنے کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ارتفاقات کے اگلے درجات میں ارتفاق اول میں بیان کردہ انسانی احتیاجات کو درج ذیل 3 اصولوں کے تناظر میں زیادہ بہتر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے عملی تجربات کے نتائج کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ان تجرباتی علوم کی روشنی میں انسانیت کو نفع پہنچانے والے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور نقصان دہ پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، معاشی امور کو اعلیٰ اخلاق و اقدار کی روشنی میں دیکھا جائے، جو بہترین اور کامل مزاج لوگوں نے فطری طور پر دریافت کیے ہیں۔ چنانچہ اچھے اقدار و اخلاق کے حامل معاشی امور کو پیش نظر رکھا جائے اور پست اخلاق کے حامل امور کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 3، تمام معاشی معاملات کو انسانیت کے اجتماعی مفاد کی روشنی میں دیکھا جائے، چنانچہ لوگوں کے درمیان باہمی عمدہ تعلقات اور سماجی طور پر عملی اجتماعیت اشتراک جیسے امور کو سامنے رکھتے ہوئے معاشی احتیاجات کی تسکین کا نظام قائم کیا جائے۔ اس سطح پر اہم ترین معاشی مسائل درج ذیل ہوتے ہیں: کھانے پینے کی اشیاء کے حصول اور ان کے استعمال کے طریقے، سڑکیں بنانے اور ان پر چلنے اور بیٹھنے کے طور طریقے، جسمانی تھکن دور کرنے کے لیے نیند پوری کرنے کے آداب، سفر کے وسائل اختیار کرنے اور اس کے آداب، صفائی ستھرائی کے لیے بیت الخلاء بنانے اور انہیں استعمال کرنے کے آداب، میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور میلاب کے طور طریقے، لباس، مکان کے حصول اور اس کی صفائی اور زیب و زینت کے آداب، سوسائٹی میں باہمی گفتگو کرنے کے آداب، بیماریوں میں ادویات اور جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج معالجہ، قدرتی آفات اور حادثات کے حوالے سے پیش بینی کی حکمت عملی، بچوں کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار، شادی کے طور طریقے اور اس موقع پر ولیمے وغیرہ کا انتظام، عیدین اور مسافر مہمانوں کی آمد پر خوشی کے اظہار کے طریقے، مصیبت کے وقت ماتم اور اظہار افسوس کے طور طریقے، مریضوں کی عیادت اور ان کی تسلی کے امور، اور اپنے مرنے والے افراد کی باعزت تدفین وغیرہ امور شامل ہیں۔ ان معاشی امور کے حوالے سے اقوام عالم کے متفقہ طور طریقے، چنانچہ دنیا کے مہذب اور آباد ممالک کے رہنے والے اور صحیح اور معتدل مزاج رکھنے والے لوگوں کا درج ذیل امور پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے سے متعلق امور۔ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ بدبودار کھانا جیسے مردار اور متعفن غذا کا استعمال نہ کیا جائے، ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے جو معتدل مزاج اور اچھی عادات و اخلاق نہ رکھتا ہو۔ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کھانا برتنوں میں ڈال کر اور دسترخوان وغیرہ پر رکھ کر کھایا جائے۔ کھانے کے وقت چہرہ اور دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں۔ کھانے کے موقع پر غصے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اور ایسی حرکات نہ کی جائیں جو کھانے میں شریک لوگوں کے لیے باہمی نفرت کا باعث ہوں۔ بدبودار پانی کا استعمال نہ کیا جائے اور پانی ایک دم غٹا غٹ پینے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 2، صفائی ستھرائی کے امور۔ اسی طرح ان مہذب لوگوں کا صفائی ستھرائی کو پسند کرنے پر بھی اتفاق اور اجماع ہے۔ بدن، کپڑوں اور مکان کو 2 چیزوں سے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ ایک تو بدبودار اور کراہت انگیز گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا، اور دوسرے طبعی طور پر انسانی جسم پر پیدا ہونے والے میل کچیل کو دور کرنا، مثلاً منہ کی بدبو مسواک سے دور کرنا، بغل اور ناف کے بال کاٹنا، کپڑوں کے میل کچیل کو دور کرنا، مکان اور گھروں کی صفائی ستھرائی کرنا۔ نمبر 3، مردوں اور عورتوں کے متعلق امور۔ ان مہذب لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرد کو لوگوں کے درمیان ممتاز حیثیت میں رہنا چاہیے۔ اس کا لباس درست ہو، اس نے اپنے سر
اور داڑھی کے بال درست کیے ہوئے ہوں، جبکہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس نے مہندی لگائی ہوئی ہو اور زیورات پہنے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ انسان کا ننگا ہونا بڑی عیب کی بات ہے۔ لباس پہننا انسان کی خوبصورتی ہے۔ شرم گاہوں کا ظاہر ہونا بڑی شرم کی بات ہے۔ انسان کا مکمل لباس وہ ہے جو اس کے پورے بدن اور شرم گاہ کو ڈھانپ لے۔ نمبر 4، مستقبل بینی سے متعلق امور پر اتفاق۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مستقبل بینی سے متعلق کوئی طریقہ کار ان کے پاس ہو، خواہ وہ خواب کی صورت میں ہو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کا حصہ قرار دیا ہے، یا علم نجوم پر یقین رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، یا کسی فال نکالنے یا کسی کاہن اور مادی اور طبیعیاتی علم میں مہارت رکھنے والے لوگوں کی پیش گوئی کی صورت میں ہوتا ہے۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان: خلافت راشدہ کے دور میں مذہبی آزادی۔ تحریر: مفتی عبدالقدیر چشتیاں۔ خلافت راشدہ کے دور میں اہل ذمہ یعنی ایسے غیر مسلم جن کے جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہو، کو مذہبی امور میں آزادی حاصل تھی۔ تاریخ کی روشنی میں چند حقائق درج ذیل ہیں، جیسا کہ الفاروق میں لکھا ہے۔ نمبر 1، مذہبی امور میں ایسے غیر مسلموں کو پوری آزادی تھی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق ہر قسم کی رسومات ادا کرتے تھے، اپنی مذہبی رسومات کے اعلان کے لیے ناقوس بجاتے تھے، صلیب نکالتے تھے، ہر قسم کے میلے ٹھیلے کرتے تھے۔ ان کے مذہبی پیشوایان کو جو مذہبی اختیارات حاصل تھے وہ بالکل برقرار رکھے گئے تھے۔ نمبر 2، مصر میں اسکندریہ کے پیٹریارک بنیامین 13 برس تک رومیوں کے ڈر سے ادھر ادھر مارا پھرا۔ گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو 20 ہجری بمطابق 641 عیسوی میں اس کو تحریری امان لکھ کر بھیجی۔ وہ نہایت ممنون ہو کر آیا اور پیٹریارک کی کرسی دوبارہ اس کو نصیب ہوئی۔ چنانچہ علامہ مقریزی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ نمبر 3، معاہدات کرتے ہوئے دیگر امور کے ساتھ مذہبی آزادی کا حق بھی لازمی طور پر درج کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ دینار والوں سے معاہدہ کرتے ہوئے جو تحریر لکھی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں: ان کا مذہب نہ بدلا جائے گا اور ان کے مذہبی امور میں کچھ دست اندازی نہ کی جائے گی۔ اسی طرح جرجان کی فتح کے وقت یہ معاہدہ لکھا گیا: ان کے جان و مال اور مذہب و شریعت کو امان ہے اور اس میں سے کسی شے میں تغیر نہ کیا جائے گا۔ آذربائیجان کے لوگوں کے ساتھ معاہدے میں یہ تصریح تھی: جان، مال، مذہب اور شریعت کو امان ہے۔ بحوالہ طبری۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اشاعت کی اگرچہ نہایت کوشش کرتے تھے اور منصب خلافت کے لحاظ سے ان کا یہ فرض تھا، لیکن وہیں تک جہاں تک وعظ اور پند کے ذریعے ممکن تھا، ورنہ یہ خیال وہ ہمیشہ ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ مذہب کے قبول کرنے پر کوئی شخص مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ استق نامی ان کا ایک عیسائی غلام تھا، اس کو ہمیشہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی مذہب میں زبردستی نہیں ہے۔ کنز العمال، بحوالہ طبقات ابن سعد، جلد پنجم، صفحہ 249۔ ان حقائق سے ہمارے لیے درج ذیل اسباق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرح معاشرتی حقوق حاصل ہیں۔ ان میں رخنہ اندازی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نمبر 2، ان کو اپنے متاثر کن اخلاق و وعظ سے اسلام کے قریب کیا جائے،
زبردستی جائز نہیں ہے۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان ہمارے خاندانی اثاثے، تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ کسی بھی معاشی چیلنج کی صورت میں حکومت سے ضروری اقدامات کروائے جاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی اداروں کا قرض اور سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کو گزند نہ پہنچے۔ اس تناظر میں ہم نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ IMF کی صورت میں بالخصوص اور دیگر ڈونر ایجنسیوں کی صورت میں بالعموم پاکستان میں ٹیکس وصولی کا نظام اور بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں کا تعین ان اداروں کے کہنے پر کیا جاتا ہے، اور گزشتہ 25 سالوں کے دوران اس حوالے سے کافی کام ہو چکا ہے۔ یہی پاکستان تھا جس میں اس صدی کے آغاز میں اپنے کاروبار کو رجسٹر کرنے اور ٹیکس گوشوارے داخل کروانے کے حوالے سے کتنی شدید مزاحمت تھی، اور اس دور کی حکومت کو اس حوالے سے اپنے کئی فیصلے واپس لینے پڑے۔ لیکن آج کے پاکستان میں اس رجسٹریشن کے بغیر کاروبار کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ملک کا پورا مالیاتی نظام بینکنگ کے نظام کے ساتھ مربوط ہو چکا ہے، اور اس نظام میں کی جانے والی لین دین اب چھپ نہیں سکتی۔ لیکن مروجہ سرمایہ داری نظام کے تحت ایسی کاروباری رجسٹریشن انسانی فلاح و بہبود اور قومی معیشت کی ترقی کی بجائے عالمی ساہوکاروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آج بھی کئی معاشی سرگرمیاں ایسی ہیں جو اس نظام سے باہر رہ کر بروئے کار لائی جاتی ہیں۔ ان میں زرعی اجناس کی منڈیوں میں لین دین اور ایسے معاملات جن میں مال کے بدلے مال، زمین، کیش اور قیمتی دھاتوں کو تبادلے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس نئے نظام کے اثر سے کافی حد تک بچے ہوئے ہیں، اور یہ کام اعتبار اور ضامنوں کے بل پر چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ بڑے شہروں کی معاشی بناوٹ ان سرگرمیوں پر نسبتاً کم اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمارے دیہاتی یا ان سے ملحقہ قصباتی علاقے نسبتاً سستے ہیں۔ اس معیشت کا ایک بڑا حصہ حکومتی اداروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اسے معاشی زبان میں انڈاکومنٹڈ اکانومی یعنی غیر مربوط معیشت کہتے ہیں، اور یہ قومی معیشت کا ایک ایسا پہلو ہے جو پاکستان کو بڑے بڑے معاشی بحران سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایسے عمل کرتا ہے جیسے کئی خاندان ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر میں موجود قیمتی زیور اور سامان بیچ دیتے ہیں اور ممکنہ بحران کو ٹال دیتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 2 دہائیوں میں آنے والے بین الاقوامی بحرانوں کے اثرات ملکی معیشت پر اتنے گہرے اور زیادہ محسوس نہیں کیے گئے جتنے دیگر مغربی ممالک نے کیے، اور یہی حال مقامی معیشت کا بھی رہا، جہاں ہماری مقتدرہ کی معاشی غلط کاریوں کے باوجود ہمارے عوام بالخصوص متوسط طبقہ جیسے تیسے کر کے ان مشکل حالات سے نبرد ازما ہوتا رہا۔ لیکن اب ہماری معیشت کے منتظمین کی معیشت کے اس پوشیدہ پہلو پر نظر ہے۔ یہ بڑھتا ہوا اثر رسوخ صرف اس لیے ہے کہ ملکی مشینری زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کر سکے۔ یہ رجحان صرف اس وقت ہی نتائج دے سکتا ہے جب ملکی نظام میں انتظامیہ اور عدلیہ فعال ہو اور عوام کی خدمت ان کا شعار ہو۔ لیکن موجودہ رویوں کی موجودگی میں ظاہر ہے قوم مزید مشکلات کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پہلے تو بے روزگاری کی صورت میں ایک مجبور باپ اپنے بیٹے کو دکان ڈال کر دے سکتا تھا، لیکن مستقبل میں شاید ایک باپ یہ بھی نہیں کر سکے گا، اور ہمارے خاندانی اثاثے بھی آرگنائزڈ سیکٹر کی نظر ہو جائیں گے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان مسئلہ شام، 4 ملکی سربراہ اجلاس، از مرزا محمد رمضان، راولپنڈی۔ استنبول آبنائے باسفورس کے کنارے واقع ہے جو ایشیا کو یورپ سے علیحدہ کرتا ہے۔ اجلاس میں جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل، فرانس کے صدر مینوئل میکرون، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور میزبان ملک کے سربراہ رجب طیب اردوغان نے شرکت کی۔ روزنامہ یورپ کی 30 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس شام کا مستقبل کے موضوع پر منعقد ہوا تھا، جس میں شام میں قیام امن کے لیے ایک لاہ عمل طے کرنا تھا۔
حکومت مخالف تمام سیاسی گروہ شام کے علاقے ادلب میں جمع ہو چکے ہیں۔ شامی حکومت کا موقف ہے کہ وہ ان کے بارے سخت اقدام کرے گی، جبکہ باغیوں کا ایک گروپ ترکی کا حمایت یافتہ ہے، اور ترکی کی کوشش ہے کہ کسی طرح انہیں شام میں قیام امن میں کوئی کردار مل سکے۔ ترکی کے صدر نے چاروں سربراہان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم شام میں مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں۔ شام میں خون کی بہتی ہوئی ندیوں کو روکنا ہوگا۔ اس سلسلے میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا۔ مزید برآں عالمی برادری سے بھی تعاون کی درخواست کی گئی۔ سعودی نژاد صحافی جمال خشوگی 2 اکتوبر 2018 سے لاپتہ تھا۔ یہ صحافی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کالم نگار تھا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اسی تاریخ کو ترکی میں واقع سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کا مقصد محمد بن سلمان کی دوسری شادی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی۔ پھر 15 اکتوبر کے بعد اس کے قتل کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خاص ایگنیز کلیمرڈ نے 26 اکتوبر کو اپنے بیان میں کہا، جمال خشوگی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے ریاست کی اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں۔ اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی نے مزید کہا، ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ہی اس قتل کا ذمہ دار اور وہی اس میں ملوث ہے۔ 16 اکتوبر کو امریکیوں کا ایک وفد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سربراہی میں قتل کے بارے تحقیقات کے لیے ریاض پہنچا۔ اگلے ہی روز روسیوں کا بھی ایک وفد سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ جاتا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب سے جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں اولین سطح کی معلومات کا حصول تھا۔ روسی اخبار پراودا کی 17 اکتوبر کی رپورٹ کے مطابق امریکیوں کا مقصد اس قتل کا سکینڈل بنانا نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بذات خود ریاض پہنچ جانا قتل کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، کیونکہ یہ قتل کسی عام صحافی کا نہیں تھا۔ جمال خشوگی سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کا مشیر رہا ہے۔ اس کے پاس القاعدہ اور تحریک مجاہدین افغانستان کے بارے میں تمام معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام آپریشن میں وہ شریک رہا ہے۔ عرب بہار نامی نام نہاد انقلاب جس نے مشرق وسطیٰ کی تمام ریاستوں کو سیاسی طور پر تباہ و برباد کر دیا، جن میں مصر، تیونس، یمن، لیبیا، عراق اور شام شامل ہیں، ان تمام کا وہ عینی شاہد تھا۔ اخبار مزید لکھتا ہے، حتیٰ کہ IS یعنی اسلامک اسٹیٹ، داعش کے بارے میں بھی وہ مکمل معلومات رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ خلیجی ریاستوں، قطر اور سعودی عرب میں جاری حالیہ آپریشن سے بھی وہ کلی طور پر آگاہ تھا۔ امریکیوں نے سعودی حکمران سلمان بن عبدالعزیز السعود سے کہا، جمال خشوگی کے قتل کے بارے میں احکامات بھی محمد بن سلمان نے ہی جاری کیے تھے، کیونکہ اس نے اپنے ایک مضمون میں محمد بن سلمان پر کھل کر تنقید کی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کرایا گیا۔ 5 نومبر 2018 کو روسی اخبار سپوتنک نے ایک فوٹیج جاری کی ہے جس میں جمال خشوگی 2 اکتوبر کو سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اس سارے پس منظر میں ترکی کے شہر استنبول میں 4 ملکی سربراہ اجلاس 27 اکتوبر 2018 کو منعقد ہونے سے درج ذیل پہلوؤں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، شام کا مسئلہ، جہاں روس نے کچھ عرصہ پہلے اکیلے ہی بشار الاسد کی حمایت کا عملاً آغاز کیا تھا، آج یورپ کی مرکزی طاقتیں فرانس اور جرمنی روس کے ہم پلہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ نمبر 2، ترکی جو کل تک نیٹو کا اتحادی ہونے کے باعث شام کے خلاف کارروائیوں میں پیش تھا، آج وہ روسی سربراہی میں شام میں قیام امن کی کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ نمبر 3، ترکی چونکہ آج کل روس کے ساتھ عالمی مسائل کے حوالے سے یکساں موقف اختیار کیے ہوئے ہے، جمال خشوگی کے قتل کے لیے ترکی کو بطور جولانگاہ کے منتخب کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ترکی پر دباؤ بڑھائے۔
امریکیوں کے مقابلے میں ترکی کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کے لیے یہ اجلاس استنبول میں منعقد کیا گیا۔ نمبر 4، جمال خشوگی کو قتل کر کے امریکہ نہ صرف آلہ قتل کو مٹانا چاہتا ہے بلکہ ان تمام آپریشنز کے عینی شاہد کو بھی رستے سے ہٹانا مقصود تھا، تاکہ کوئی دوسرا محمد بن سلمان نہ بن سکے جو دنیا کو مطلع کر سکے کہ عالم اسلام میں فرقہ پرستی کے پھیلاؤ اور قتل و غارت کے نتیجے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے تمام فنڈز امریکہ کے ایما پر ہی تقسیم کیے گئے۔ نمبر 5، امریکہ آج معاشی بحران کے جھکڑ میں گرا ہوا ہے۔ 1972 سے سعودی حکمرانوں کے 750 ارب ڈالر امریکہ کے پاس جمع ہیں، جو گزشتہ 46 سالوں سے سود سمیت امریکہ کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ امریکہ سعودی حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ان فنڈز کی واپسی کا تصور اپنے ذہنوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان جمعہ کا دن، اجتماعیت کی اہمیت کا مظہر۔ رپورٹ نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 16 نومبر 2018 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدۃ ذلہ نے جامع مسجد اسماعیل افغان آباد نمبر 2 فیصل آباد میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، معزز دوستو، یہ جمعۃ المبارک کا بابرکت اجتماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن ہمارے لیے انتہائی معزز اور بابرکت بنایا ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن وہ زمین پر اترے، اور جمعے کے دن ہی قیامت تک کے اہم ترین واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں۔ جمعہ اجتماعیت سے ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر جمعے کے بابرکت اجتماع میں اپنی سوسائٹی اور اجتماعی معاملات سے متعلق سوچیں، اپنی اجتماعیت کو درست کریں۔ ہفتے کے باقی 6 دن تمام لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اجتماع کریں، اور جمعے کے دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو کر بڑی اجتماعیت قائم کریں۔ اس میں اپنے اجتماعی اور انفرادی مسائل کے حل کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں اور اس پر سوچیں۔ اسی لیے اس جمعۃ المبارک کی اجتماعیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر پورے ہفتے کے باقی 6 دنوں میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ جمعے میں 2 رکعت کر دی گئیں، اور اس کی جگہ پر 2 خطبے رکھ دیے گئے، تاکہ ان خطبات کے ذریعے سے اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ گزشتہ ہفتے میں کیے گئے امور کیا رہے اور آئندہ ہفتے ہم کیسے زندگی بسر کریں گے۔ انسان چونکہ اکیلا زندگی بسر نہیں کرتا، وہ بیوی بچوں، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، خرید و فروخت کرنے والے، بازار میں آنے جانے اور ہر سطح کی ضروریات پورے کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک اجتماع قائم کرتا ہے۔ ایک اجتماعی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو تو ایسی اجتماعیت اچھی کہلاتی ہے، اور جہاں یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو وہ اجتماعیت بری کہلاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ بھی کفر و شرک اور ظلم میں مبتلا تھے، ان کے اندر 2 ہی خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا سچا تعلق نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ شرک اور کفر کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، حقوق توڑتے تھے، ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے، وہ متکبر اور بخیل تھے، مال و دولت کے پجاری تھے۔ قرآن حکیم نے آخری پارے کی صورتوں میں ان کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانوں میں انہی خرابیوں کو درست کرنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ انسانوں کے دلوں میں سچی خدا پرستی پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اس کے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسری بڑی بنیادی بات یہ کہ وہ اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کریں، ان کے حقوق ادا کریں، انہیں بہتر اجتماعیت میں پرو کر عدل و انصاف پر مبنی سیاسی اور معاشی نظام قائم کریں۔
حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، انسانوں کے ساتھ قدم قدم پر ہمارا تعلق ہے۔ سب سے پہلے گھر میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہاں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم وہاں ان کے ساتھ انسان دوست ہیں یا وہاں ہمارا رویہ منفی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، ایک دوسرے کے حقوق توڑے جائیں اور باہر آپ بظاہر بڑے شریف بن کر پھریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی اور اچھائی کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم تمام لوگوں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھتا ہوں، سب سے اونچا درجہ میرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی درستگی کا اظہار گھر سے شروع کیا کہ جو گھریلو اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں آپ نے ان کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ داری کے تعلقات منقطع کرتا ہے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ کیا کمال کی بات کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے، بلکہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ اسوہ حسنہ تبھی ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا جو خادم یا ملازم ہے اس کو میں غلطی کرنے پر کتنی دفعہ معاف کروں، کیونکہ خادم اور ملازم غلطیاں تو کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ میں اپنے ملازم اور خادم کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اسے سزا دے سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ اسے معاف کیا کرو، یعنی اس کو سزا دینے کا بھی حکم نہیں دیا، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، آپ کو وہ کما کر دے رہا ہے، آپ کے ساتھ وہ چل رہا ہے، آپ کی اجتماعیت کا حصہ ہے، گویا بات انسانیت کی ہے۔ کیا ہوا کہ اس کے اندر صلاحیت کم ہے اور وہ آپ کے ساتھ ملازمت پر مجبور ہے؟ اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نہ گھر والوں کے حقوق ادا کرتے نہ رشتہ داروں کے، بلکہ جو رشتہ داری ختم کرنے کی کوشش کرے ہم اس سے زیادہ بڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی ملازم اگر ہمارے معاملات اور ہماری مرضی کی بات نہ مانے تو فوراً ملازمت سے باہر نکال دیتے ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتے ہیں، اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کاروباری اجتماعیت کے اصول۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے بارے میں بھی اصول اور ضابطے بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں عیب ہو تو بتا کر بیچو، یہ نہیں ہے کہ چھپا کر اس کو بیچ دو، کیونکہ خریدار کا بھی حق ہے کہ اس کے پاس صحیح مال پہنچے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر کوئی خریدار مال خرید کر لے بھی گیا ہے اور بعد میں اس کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز واپس لے لی جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیز تبدیل یا واپس کروانا۔ ہو سکتا ہے اسے اس چیز کی ضرورت نہ رہی ہو یا وہ پیسے واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ مقصد تو انسانیت ہے اور انسانیت کی ہمدردی ہی اصل بنیادی چیز ہے۔ یہ ہے وہ اجتماعیت جو جمعے کے دن ہمیں سیکھنی ہے۔ پھر جب کاروبار سے اوپر کی سطح پر جائیں تو کاروبار کرنے والوں اور ایک شہر میں رہنے والوں کا ایک نظم حکومت اور ایک نظم مملکت قائم ہوتا ہے۔ مقامی سطح کی حکومت ہوتی ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ جو کمزور ہیں ان کے حقوق ادا کرے۔ حکومت کمزوروں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ طاقتور مالدار جس کا اثر و رسوخ ہے اس کی تو ویسے بھی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنے مفاد کی حفاظت کر لیتے ہیں۔
اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک وہ آدمی ضعیف ہے جو تم میں طاقتور اور اثر و رسوخ والا ہے، اور میرے نزدیک وہ آدمی طاقتور ہے جو ضعیف ہے، سوسائٹی میں کمزور ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کی کوئی سفارش ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کے کوئی اثرات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں طاقتور سے اس کا حق لے کر نہ دے دوں، کیونکہ حق لے کر دینے کے لیے میری حکومت قائم ہوئی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ہمارا عشق ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کے دعوے کریں، اور ہمارا طرز عمل اور فکر یہ ہو کہ حکومتیں طاقتور لوگوں کو مضبوط بنائیں اور غریبوں کو مزید غریب بنا دیں۔ ہر غریب سے غریب آدمی پیٹرول، بجلی وغیرہ پر 50-60 روپے ٹیکس دیتا ہے، اور جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے کاروباری اور بااثر لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ حکومتوں کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا سابق صدر کہتا ہے یہ بے نامی اکاؤنٹ تو سارے کاروباری لوگ اختیار کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ پاکستان کے سارے کاروباری یہی کام کرتے ہیں۔ گویا یہ لوگ ٹیکس ادائیگی سے بچنے کے لیے اپنی غیر قانونی دولت بے نامی اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ اس طرح ٹیکس چوری طاقتور کرتے ہیں، اس کا بوجھ غریبوں پر پڑتا ہے۔ ہمارا یہ کردار سیرت نبوی اور سیرت صحابہ سے یکسر مختلف ہے۔ ٹیکس صرف مالداروں سے لیا جائے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدد اللہ نے مزید فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ ٹیکس مالدار سے لیا جائے، غریب آدمی سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداروں سے مال لیا جائے گا اور ان کے غریبوں اور فقراء پر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ تمہاری حکومت کا کام یہ ہے کہ مالداروں سے پیسے وصول کرنا اور غریبوں اور کمزوروں کو دینا۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، غریبوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور طاقتور سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر اور حکومتی عہدیداران غریبوں کے جمع کیے ہوئے ٹیکس کے پیسے کو اپنے مفادات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے اور سیرت پر لمبے لمبے لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ہاں بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنسز منعقد کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے رویے یہ ہوں کہ مظلوم مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جائے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور طاقتور مالدار سے مالدار ہوتا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات تو نہیں ہے۔ یہ اجتماعیت کو توڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑانے کی بات ہے۔ ہم اس بات پر تو بڑے سیخ پا ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا کر پھینک دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکے اسے چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کرنے کا حکم دیا ہو ہم اس سے رک جائیں، اور جس سے روکا ہو وہ کرنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی توہین کی ہے، اللہ کی بات کی توہین کی ہے۔ اس پر ہماری رگ کیوں نہیں پھڑکتی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس مبارک جمعے کے موقع پر اپنے اجتماعی حقوق کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنے گھر کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے کاروبار میں لین دین کا، اپنی سوسائٹی کے اجتماعی نظام کا، اپنی حکومتوں کا جائزہ لیں۔ حکومتیں قائم کرنے والے بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم نے ہی انہیں ووٹ دیے ہیں۔ کل تک وہ بھی عام انسان تھے، آج حکومت کے منصب پر فائز ہو گئے، ان کے رویے بھی بے انصافی کے ہیں۔ اس طرح ہمارے اجتماعی رویے غلط ہیں۔ ہم سب کو مل کر اپنے ان غلط رویوں سے توبہ کرنی چاہیے
اور جو سچی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں انہیں اپنانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان عالم کبیر شیخ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے نے ولی اللہی علوم و افکار کے فروغ میں نمایاں کام کیا۔ انہی افکار و نظریات کی بدولت دنیا اسلام جدید دور کے سیاسی و معاشی اور معاشرتی افکار و نظریات سے روشناس ہوئی۔ ان انسانیت دوست افکار و نظریات کے فروغ میں جن حضرات نے نمایاں خدمات سر انجام دیں ان میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی، برادر نسبتی، شاگرد اور مرید و خلیفہ عالم کبیر شیخ مولانا محمد عاشق پھلتی کا نامی اسم گرامی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا محمد عاشق پھلتی 10 رمضان المبارک 1110 ہجری مطابق 12 مارچ 1699 عیسوی کو مولانا عبید اللہ بن مولانا محمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پھلت ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام محمد غازی ہے۔ وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں تقریباً 4 سال بڑے تھے۔ ان کے خاندان کا شمار اپنے علاقے کے مشائخ میں ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی علمی و دینی ماحول کی وجہ سے علمی مشغلوں میں لگے رہے۔ قرآن حکیم اور فارسی زبان کی تعلیم اپنے نانا شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ابتدائی کتب کی تعلیم اپنے دادا شیخ محمد پھلتی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا۔ ان کے وصال کے وقت دہلی میں موجود تھے۔ کتب احادیث کی مزید تعلیم امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے حاصل کی۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت شیخ اجل حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی گزرا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے سفر حج 1143 ہجری مطابق 1731-1732 ہجری کے دوران شیخ محمد عاشق ان کے ہمراہ رہے۔ حرمین شریفین میں جن اساتذہ سے امام شاہ ولی اللہ نے تعلیم حاصل کی ان سے انہوں نے بھی اخذ فیض کیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے تلامذہ اور خلفاء میں وہ سب سے ممتاز اہمیت کے حامل ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حرمین کے ایک استاذ جنہیں نمایاں حیثیت حاصل ہے، شیخ ابو طاہر کردی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد عاشق پھلتی کے بارے میں اپنے اجازت نامے میں ان کی نمایاں خصوصیت کا ذکر کیا ہے اور انہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا آئینہ کمال قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ محمد عاشق پھلتی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی زیادہ تر تصانیف انہی کی تحریک پر لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کی کتابوں کے مسودات کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انتھک کوشش کی۔ بڑی محنت اور ذوق و شوق سے ان کی ترتیب اور تدوین میں حصہ لیا۔ شاہ صاحب کے لکھے ہوئے رسائل کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں کلیات کی شکل میں التفہیمات الالہیہ کے عنوان سے ترتیب بھی دیا۔ جب وہ کلیات شاہ صاحب کو پیش کی گئیں تو انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ خط و کتابت بھی شیخ محمد عاشق ہی سے رہی۔ ان خطوط میں زندگی کے مختلف امور پر رہنمائی ملتی ہے۔ یہ خطوط اب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں، جنہیں شیخ پھلتی اور ان کے صاحبزادے شیخ عبد الرحمن پھلتی نے بڑی جانفشانی سے یکجا کیا۔ شاہ صاحب کی کتاب التفہیمات الالہیہ میں زیادہ تر انہی مسائل کا بیان ہے جن کی وضاحت ان خطوط میں کی گئی ہے۔ تصانیف کی جانب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دلانے کا اعتراف خود شاہ صاحب نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں کیا ہے اور اس کتاب کا انتساب شیخ محمد عاشق پھلتی ہی کے نام سے کیا ہے۔
شیخ محمد عاشق کا ایک اور اہم کام امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا مدون کرنا ہے، جو کہ شاہ صاحب نے سفر حج کے دوران تحریر فرمائے۔ یہ کتاب القول الجلی و اسرار الخفی فی مناقب الولی کے نام سے شائع ہوئی۔ امام شاہ ولی اللہ نے ان کی کتاب القول الجلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک عزیز ترین بھائی اور محترم دوست نے ان باتوں اور میرے دوسرے حالات زندگی کو ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے اور اس کا نام قول جلی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے اور ان کے بزرگوں اور اخلاف کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور ان کی دین اور دنیا کی خواہشوں کو پورا فرمائے، آمین۔ ان کتب کے علاوہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کتب المصوع اور اس کی شرح المصفہ کی ترتیب اور تدوین میں انتھک کوشش اور جدوجہد فرمائی۔ شاہ صاحب کی کتاب الخیر الکثیر کے بارے میں شیخ موصوف فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے متعلق رموز و نکات میں نے سبقاً شاہ صاحب سے پڑھے اور آخر میں ترتیب دے کر شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے تو انہوں نے الخیر الکثیر کے نام سے معنون فرمایا۔ سفر حرمین کے دوران امام شاہ ولی اللہ کی کتاب فیوض الحرمین کی تالیف بھی شیخ موصوف کی گزارش پر کی گئی۔ شاہ صاحب نے انہیں ان کی علمی خدمات کی وجہ سے علی کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ایک خط میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی عزیز بھائی محمد عاشق کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو آنکھوں کو ایک نئی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ محمد عاشق پھلتی کی تصانیف میں درایات الاسرار، کشف الحجاب، سبیل الرشاد، القول الجلی، شرح دعاء الاعتصام اور شرح موطا امام مالک ہیں۔ شیخ محمد عاشق پھلتی کی بھرپور عملی زندگی سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ کام جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظریات اور رہنمائی پر مشتمل ہے، اس کو ہم تک پہنچانے میں شیخ محمد عاشق کا کردار کس قدر اہم ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے شاہ صاحب کے افکار و نظریات کو مدون کرنے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ ولی اللہ تحریک کے اگلے عملی دور کی بنیادیں رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ شیخ محمد عاشق سے شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ رفیع الدین دہلوی، شاہ ابو سعید رائے بریلی کے علاوہ ایک خلق کثیر نے اخذ فیض کیا۔ شیخ محمد عاشق کا وصال 1187 ہجری مطابق 1773 عیسوی میں ہوا۔ ان کا مزار پھلت ضلع مظفر نگر یوپی انڈیا میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیکشن رفتار کار، عنوان سیرت کانفرنس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، رپورٹ انیس احمد سجاد لاہور۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بر عظیم پاک و ہند کا انتہائی معروف ادارہ ہے، جس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک اس خطے میں حکومتی نظم و نسق چلانے والے کثیر تعداد میں لوگ تیار کیے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی لاہور کی یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ وہ مختلف اہل دانش حضرات کے اپنے طالب علموں سے مکالمے اور ان کے خیالات سے آگاہی کے لیے مختلف نشستوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ مختلف مواقع پر جی سی یونیورسٹی لاہور کی مختلف علمی مجالس میں جی سی کی انتظامیہ کی دعوت پر شرکت فرما چکے ہیں، جس میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مجلس علوم اسلامیہ شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فاروق حیدر اور صدر شعبہ ڈاکٹر حافظ محمد نعیم نے حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدظ اللہ کو
مورخہ 19 نومبر 2018 عیسوی کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر اظہار خیال کے لیے دعوت دی۔ اس نشست کی صدارت جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد، ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ نے کی۔ یہ نشست فضل حسین ریڈنگ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں اساتذہ، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اور ہال میں موجود نشستوں کے علاوہ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے کھڑے ہو کر لیکچر سنا۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمیں اپنی سماجی تشکیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے معاشرے کی تشکیل کی۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا کہ آج ہمیں ریاست مدینہ کے ماڈل کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ مطالعے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ریاست مدینہ کے ماڈل میں سب سے پہلے آزادی کے شعور کو سمجھنا ہے کہ ہماری ریاست کے فیصلے ہم خود کریں، کسی کی ڈکٹیشن پر ریاست فیصلے نہ کرے۔ طالب علموں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آج ہمیں باشعور بننا ہے، جذباتیت، فرقہ واریت، تشدد، توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کی سیاست اور جذبات سے نکلنا ہے۔ بعد ازیں صدر مجلس جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد نے مہمان خصوصی حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ، صدر شعبہ علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم اور مجلس علوم اسلامیہ کے کوآرڈینیٹر پروفیسر ڈاکٹر فاروق حیدر کا شکریہ ادا کیا اور مبارکباد پیش کی، اور حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ کے خیالات و افکار کو عصر حاضر کی ضرورت قرار دیا اور حکومت پر زور دیا کہ اگر وہ واقعتاً ریاست مدینہ کے ماڈل پر کام کرنا چاہتی ہے تو وہ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ سے استفادہ کرے۔ آخر میں صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم نے تمام مہمانان گرامی، بالخصوص حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدظ اللہ، پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاہد، ڈاکٹر فاروق حیدر اور پروفیسر شاہزیب خان صاحب کا شکریہ ادا کیا، اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرتے رہیں گے، اور حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں امید ہے کہ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ ان کی دعوت پر گورنمنٹ کالج لاہور میں تشریف لاتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ عن قریب وہ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ کے ساتھ سوال و جواب کی ایک بھرپور نشست رکھیں گے، کیونکہ آج کی نشست میں وقت کی کمی کے باعث طلباء و طالبات اپنے سوالات مکمل نہ کر پائے تھے۔ آخر میں حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ کو مجلس علوم اسلامیہ کی طرف سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں تمام مہمانوں کی چائے کے ساتھ تواضع کی گئی۔ افتتاحی کلاس حجت اللہ البالغہ راولپنڈی جھنگ۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور الحمدللہ اپنے قیام 2001 سے ہی قرآنی علوم و افکار کی اشاعت و ترویج میں اپنا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے، اور پورے ملک میں ہفتہ روزہ، 15 روزہ اور ماہانہ بنیادوں پر علوم قرآنیہ کورسز کروا رہا ہے، اور اسی تربیتی عمل کی اشاعت میں توسیع کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے ملک بھر میں ریجنل کیمپسز بھی کام کر رہے ہیں۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ولی اللہی علوم و افکار پر بالخصوص دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق شعور و آگہی کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب بات ولی اللہی علوم و افکار کی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کا تذکرہ نہ ہو۔ الحمدللہ اس وقت مختلف جگہوں پر حجت اللہ البالغہ کا درس جاری ہے، جس میں ملتان میں ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن مدظ اللہ، بورے والا میں مفتی عبد المتین نعمانی مدظ اللہ، پشاور میں مفتی محمد مختار حسن مدظ اللہ،
چشتیاں بہاول نگر اور بہاولپور میں مفتی عبدالقدیر مدظ اللہ، کراچی میں مولانا عطاء الرحمن شیرازی مدظ اللہ، اور لاہور مین کیمپس میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ ہفت روزہ حجت اللہ البالغہ کا درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ ماہ نومبر 2018 کی 3 تاریخ کو حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ راولپنڈی کیمپس میں حجت اللہ البالغہ کی ہفت روزہ کلاس کا افتتاح فرمایا، جس میں کثیر احباب شریک ہوئے۔ حجت اللہ البالغہ کا ہفت روزہ درس ادارہ رحیمیہ راولپنڈی کیمپس میں مولانا ڈاکٹر تاج افسر مدظ اللہ دیا کریں گے۔ مورخہ 15 نومبر 2018 کو جھنگ میں بھی حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کی ہفت روزہ کلاس کا افتتاح فرمایا۔ اس تقریب میں بھی احباب نے کثرت سے شرکت کی۔ جھنگ میں ہفت روزہ کلاس مولانا ڈاکٹر محمد ناصر عبدالعزیز مدظ اللہ پڑھایا کریں گے۔